اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ، کیونکہ اس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جون سا ہے کسی کو شنوائی یا موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوشن کو، ڈیفنس کو، وٹنسز کا، جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں. بیکاز یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ یہاں بس آرڈر دیا اور سزا دے دی، ایسے نہیں ہوتا. تو دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن and it will come to its logical and just conclusion. یہ سائڈ پہ آتے ہیں جی آپ پلیز. اس کے بعد السلام علیکم سر، اظہر علی نام ہے میرا، روزنامہ میدان پشاور کے لیے میں کام کرتا ہوں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے اپنی اسپیچ میں آپ نے گمراہ کن بیانی کی آپ نے بات کی، تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ایک طرف افواج پاکستان دن رات خوارج کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہی ہے، کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بیانیے کو ترویج مل رہی ہے کہ افواج پاکستان کو ایک ظالم کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں، جو خوارج ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں جو سویلین ادارے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہو یا سائبر کرائم کی جو نئے نئے ادارے بن رہے ہیں، وہ بری طرح ناکام ثابت ہو رہے ہیں. کیا اب یہ ذمہ داری بھی پاک فوج کو اٹھانا چاہیے کہ مطلب کم از کم سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہو، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو مس یوز کریں سوشل میڈیا کو، جو غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے، وہ کچھ کم ہو، تاکہ لوگوں کا ایک عام معصوم لوگوں کا جو ذہن جو افواج پاکستان کی طرف سے وہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، تو یہ جو بیانیہ ہے اس کو ختم پر کیسے کیا جائے سر؟ تھینک یو سر. دیکھیں میرے بھائی، جو دہشت گردی کی جنگ ہے نا، یہ خالی افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی میری پوری قوم کی جنگ ہے. جو ایف آئی اے کا کام ہے وہ ایف آئی اے نے کرنا ہے، جو سائبر کرائم کا کام ہے سائبر کرائم نے کرنا ہے، جو عدالتوں کا کام ہے عدالتوں نے کرنا ہے. نو دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو کہ آپ اپنا کام نہ کر کے یہ کہ یہ کام بھی فوج کرے، یہ کام بھی فوج کرے، یہ کام بھی فوج کرے، ایسے نہیں ہوگا. میں تو کہا انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا وزن خود اٹھائیں. تو ہم نے مل کے ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں. دی چیلنج از بگ بیکاز سوشل میڈیا جو سا ہے، اسپیسیفکلی وی ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا، اس کا جو کنٹرول ہے، اس کے اندر جو سزائیں دینے کا عمل ہے، اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری روبسٹ اینڈ اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم. ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ پاکستان میں تو کسی پہ کوئی وقت کوئی ایلیگیشن لگا دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے میرا خیال ہے کل آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا برطانیہ میں، اگر کسی نے ایلیگیشن لگائی جھوٹی تو انہوں نے ڈیو پروسیس کر کے اس کے اوپر سزا دی. اس کی کوئی مثال آپ پاکستان میں دے سکتے؟ تو دیٹ مینس کہ آر جوڈیشل سسٹم ہیز ٹو اسٹرینتھن اٹ سیلف، ہیز ٹو بیکم مور روبسٹ اینڈ فیئر. دیٹ از ویئر دی سولوشن لائز. کیونکہ آج آپ سائبر کرائم کہہ رہے ہیں، کل کہیں گے ان کی سزائیں دینے کا کام بھی فوج پکڑ لے. نو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. وی وانٹ، دیٹس واٹ وی سے کہ ہم اپنا کام کریں گے عوام کی مدد کے ساتھ، ریاست کے احکامات کے مطابق، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. آپ کا ایک کام ہے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کام ہے سوشل میڈیا میں، اس میڈیا میں کریکٹ پکچر دینا، یہ آگاہی دینا، جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرنا، یہ بتانا کہ یہ جھوٹا بیانیہ افواج کے خلاف، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کہاں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے. تو بیکاز ہمارا جینا مرنا، ہمارا مقدر، ہمارا مستقبل سانجا ہے، یہ ہماری سب کی جنگ ہے. جی بہن آپ ان دا مڈل. بہت شکریہ جی. میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں.
سر دو چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے. ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں, ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں, لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا. آپ نے ابھی جو ہمیں اسٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے زیرو ہی تھا تقریباً. تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا, ڈیلے تو وہاں بھی ہے. تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, وہاں پہ بھی ڈیلے ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف, آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں, مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر, میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں, تنقید کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا, آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا, اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ میرے سوال ہیں. میں نے آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے, تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے, کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں, ان کو الجھاتے ہیں. ڈیلے کی آپ نے بات کی, لیٹ می اسٹارٹ فرام کہ ڈیلے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال سے زیادہ عرصے کے 1700 میرا خیال ہے 6 کیسز ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, which are pending. There are more than 3 years. اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے اس کو دیکھ لیں, جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں. یہ جو کیس ہے جس کی آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی, who is being tried over here? It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. ایسے ہی ہے. تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو, جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, اینڈ دیٹ ٹائم ول بی گیون, از بینگ گیون. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, آپ نے یہ بات کی پہلے پارٹ میں بھی اور آخری پارٹ میں بھی, کہ جو بات چیت کے جو اصل کردار ہیں وہ کون ہیں.
کیونکہ ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تو بہت معصوم تھے اور یہ کوئی اور کرا رہا تھا, یا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تو پالیسی نہیں ہے, اوور آل یہ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ تو فوج کرتی ہے. ہم کیونکہ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں لیکن رسپانسبلٹی کسی چیز کی نہیں لینا چاہتے. دیٹ از ہاؤ یہ جو دہشت گردی خلاف جنگ ہے اس پہ پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سب جی فوج کرتی ہے, یہ تو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے, تو اگر آج ہے تو یہ ہم تو ذمہ دار ہی نہیں اس کے. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از دی ریئل پکچر, ہاؤ دی اسٹیٹ ایکچولی از ٹیکلنگ دس اینڈ ادر ایشوز. فوج جون سی ہے ریاست کا ایک ادارہ ہے. آپ کے آئین کے مطابق آرٹیکل 7 کے مطابق ریاست جون سی ہے وہ مجلس شورا ہے, پارلیمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومتیں ہیں. یہ ہے ریاست. یہ جو آپ کی ریاست ہے اس کا ایک بہت اہم ایک ادارہ فوج ہے, بہت اہم ادارہ ہے, لیکن اٹ از ون انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. ریاست جو سی ہے وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کی سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں. جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ ریاست بن جاتی ہے. اس وقت وہ ریاست تھی, لیکن وہ جو ریاست ہے بناتی سیاستدان ہے. فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے, کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا, کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے نا, اس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اس میں پنجابی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, بلتی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, اس میں ہر مذہب, اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں ہر پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ بھی ہیں, لیکن دیٹ آل وی پوش اسائڈ. ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں, نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں, نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں.